بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، خالق ارض و سما کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی طالب حق عبادت، ریاضت، مجاہدے، تزکیہ نفس کے مشکل ترین مراحل سے گزر کر کثافت سے لطافت کا پیکر بنتا ہے، اپنی ذات کے کمزور حصوں کی مرمت کر کے غلطیوں، گناہوں، کمزوریوں کو اپنی ذات سے نکال کر خود کو نورانی پیکر میں ڈھال لیتا ہے، تو پھر خدائے بزرگ و برتر کی ذات اس کے قد و قامت، ریاضت، مجاہدے کے صلے کے طور پر پھر اس کو کسی خاص علاقے کے لیے رحمت بنا کر، رشد و ہدایت کا چراغ بنا کر کسی اندھیر نگری، کسی بت پرستی میں غرق علاقے میں انعام کے طور پر بھیج دیتا ہے۔ حق تعالیٰ نے جس نوری پیکر سے خاص کام لینا ہوتا ہے، اس کا تعارف شاندار طریقے سے اس علاقے کے لوگوں سے کراتا ہے۔ کرامت یا کرامات کا ظہور اس پیکر خاکی سے تواتر سے کروا کر اہل علاقہ کو اس کا مقام شان بتاتا ہے۔ پھر بت پرستی، ظلم میں گھری مخلوق خدا اس چشمہ ہدایت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس طرح خدا لازوال انسانوں کی ہدایت کا کام احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کیمیا سے اکسیر بن چکے تھے۔ مرشد کے وصال کے بعد کچھ عرصہ دہلی، پھر بانسی میں قیام کے بعد اب نئے علاقے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب آپ کی منزل اجودھن یعنی پاک پتن تھی، جو اس دور میں بت پرستی اور ظلمت قدا بنا ہوا تھا۔ ہندوستان کا کونا کونا نور اسلام سے روشن ہو رہا تھا۔ یہاں پر اب نور اسلام کے اجالے کی شدت سے ضرورت تھی۔ 635 عیسوی میں آپ اجودھن تشریف لے گئے۔ خدائے با کمال کو اجودھن پر ترس آ گیا، جو تاریخ اسلام کے عظیم ترین صوفی درویش بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو ادھر بھیجا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اجودھن سے باہر مغربی طرف ایک ویران مسجد کے قریب درختوں کے سائے تلے آ کر قیام کرتے ہیں۔ طویل مسافت کے بعد اشیاء خورد و نوش ختم ہونے کے قریب تھی۔ اس غذا کو بچوں کے لیے رکھ کر اب بڑے ابلی سبزیوں اور جنگلی پھلوں پر گزارا کرتے تھے۔ سادگی اور فقر میں لپٹا ہوا یہ مختصر قافلہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت، نماز نوافل میں مشغول نظر آتا۔ اہل علاقہ حیران نظروں سے اس مختصر قافلے کو دیکھتے، جو دنیا سے بے نیاز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بے آسرا جنگل میں پڑے تھے۔ شروع میں تو لوگوں نے مشکوک نظروں سے دیکھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد یقین ہو گیا کہ یہ تو دنیا سے بے نیاز حق پرست قافلہ ہے، جو اپنی ہی عبادت میں مشغول ہے۔ تو چند لوگوں نے عقیدت کے طور پر آپ کے پاس آنا شروع کر دیا۔ ایک دن عظیم درویش اپنے مریدوں کے حلقے میں بیٹھا علم و دانش معرفت کے موتی بکھیر رہے تھے کہ ایک ہندو عورت ادھر آ گئی، جس کا تعلق نیچ ذات سے تھا۔ اس کے سر پر دودھ کا برتن تھا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے شفیق لہجے میں اس کی خیریت پوچھی۔ آپ کا تبسم آمیز شفیق لہجہ دیکھ کر پسماندہ عورت بہت متاثر ہوئی، بولی کہ میں گوالوں کے خاندان سے ہوں، جو دودھ بیچ کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے زندگی کے دن پورے کر رہی تھی، لیکن چند دنوں سے ایک مشکل میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ عورت خوف میں لپٹے لہجے میں خوف زدہ نظروں سے بات کر رہی تھی، جیسے کسی کا انجانا خوف اسے ادھیڑ رہا ہو۔ بابا جی نے ہمت دلائی تو وہ بولی کہ کئی دنوں سے میں ایک عذاب میں گرفتار ہوں۔ یہاں پر جادوگروں کا ایک ٹولہ آ گیا، انہوں نے مجھ سے دودھ لینا شروع کر دیا۔ میں نے چند دن کے بعد جب دودھ دینے کا معاوضہ مانگا تو جادوگر کے چیلے بولے کہ تیری جرت کیسے ہوئی تو ہم سے دودھ کے پیسے مانگے؟ اگر تم نے دوبارہ ہمیں دودھ نہ دیا اور دودھ دے کر پیسے مانگے تو ہم اپنے جادو کے زور سے تیری زندگی برباد کر دیں گے۔ میں نے جب ان کو دودھ نہ دیا اور گاؤں میں دینے چلی گئی، لیکن جب گاؤں جا کر برتن دیکھے تو دودھ خراب ہو چکا تھا، اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے اور اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ اب مجھے جادوگروں کی دھمکی یاد آئی تو میں دوڑ کر ان کے پاس گئی تو وہ فاتحانہ کہوں سے بولے کہ اب تم کو ہماری طاقت کا پتہ لگا۔ اب اگر تم نے ہمیں دودھ نہ دیا تو تمہارے سارے جانور مار دیں گے، جانوروں کے بعد تمہارے بچوں کو بھی مار دیا جائے گا۔ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ آرام سے سارا دودھ ہمیں دیا کرو۔ اب میں پچھلے کئی مہینوں سے سارا دودھ ان جادوگروں کو دیتی ہوں۔ گھر چلانے کے لیے گاؤں والوں سے قرضہ لے کر زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ اب تو گاؤں والوں نے بھی قرضہ دینا بند کر دیا ہے۔ اب میں بھی یاروں مددگار سولی پر لٹکی مدد مدد پکار رہی ہوں، لیکن میرا بھگوان بھی میری دعائیں نہیں سن رہا۔
तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बोले कि तुम जिस पत्थर के बुत को भगवान समझकर दुआएं मांगती हो वो तो अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकता, तो तुम्हारी दुआएं कैसे सुनेगा? तुम उस खुदा से मदद मांगो जो सारी कायनात का मालिक है, जो अपनी ज़ात में अकेला है, ना उसका कोई बाप है और ना उसका कोई बेटा है। वो वाहिद ला शरीक है, सारे जहानों इंसानों की तकदीर का मालिक है। जब उसके सामने झुक जाओगी तो ये ज़मीनी जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बातों के दौरान ही जादूगर के चीले उस औरत की तलाश में आ गए और धाड़ते हुए बोले कि ऐ कमज़ात औरत, तू यहाँ बैठी बातें कर रही है जबकि गुरुजी वहाँ तुम्हारे दूध का इंतजार कर रहे हैं। अब तुझे गुरु के गजब से कोई नहीं बचा सकता, अब तेरी खैर नहीं। औरत जादूगरों की बात सुनकर थर थर कांपने लगी। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की पुरजलाल आवाज़ फजा में गूंजी, इस औरत को हमने यहाँ बिठा लिया है, इसको अब यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, और तुम भी इस औरत के साथ यहीं बैठ जाओ। दरवेश बाकमाल की आवाज़ का जलाल था कि मकनातीसी कशिश थी। जादूगर के चीले संगी मुजस्मों की तरह सर झुकाकर जमीन पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उनका पता करने जादूगरों का दूसरा टोला आया, तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको भी हुक्म दिया कि मुअद्दब होकर बैठ जाओ। वो भी गुलाम जादू की तरह सर झुकाकर बैठ गए, जैसे कि नजर न आने वाली जंजीरों ने इन्हें जकड़ रखा हो। जादूगर के चीले बेबस पत्थर के बुतों की तरह सर झुकाए बैठे थे। उनकी सांसें तो चल रही थीं लेकिन हरकत के काबिल नहीं रहे थे, जैसे जमीन ने उन्हें जकड़ लिया हो। कोई गैबी कुव्वत थी जिसने उन्हें जकड़ रखा था। जब काफी देर तक जादूगर के चीले वापस उसके पास ना पहुंचे तो वो खुद उनकी तलाश में इधर आ निकला, जहां पर उसके चीले गुलामों की तरह सर झुकाए नूरानी रोशन चेहरे वाले खाक नशीन दरवेश के सामने बैठे थे। अपने चीलों को किसी दूसरे के सामने गुलामों की तरह बैठा देखकर जादूगर कहर आलूद आग बरसाते लहजे में धाड़ा, तुम लोग यहाँ किसी के सामने सर झुकाए क्यों बैठे हो? तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पुरवकार लहजे में बोले कि इनको मैंने कैद कर लिया है, अब ये मेरी इजाज़त से ही हरकत कर सकते हैं। तो जादूगर गज़बनाक होकर बोला कि इस दुनिया में किसकी जुर्रत है जो मेरे चीलों को कैद कर सके? इसके साथ ही बाआवाज़ जंतर मंतर पढ़ने लगा, लेकिन उसके अल्फाज पानी के बुलबुलों की तरह ख़त्म होते जा रहे थे। फिर उसे महसूस हुआ जैसे उसको भी किसी गैबी क़ुव्वत ने जकड़कर ज़मीन पर बिठा दिया हो। अब वो भी संकी मुजस्मे की तरह बेबस था। फिर अचानक अपना सर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर रखकर माफ़ी माफ़ी की आवाज़ें देने लगा कि ए दरवेश बाकमाल, मुझे और मेरे चीलों को माफ़ कर दें। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बोले कि आज के बाद अगर तूने किसी इंसान को तंग किया तो तेरी ज़िंदगी भी तंग हो जाएगी। ये बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की अजोदन में पहली करामत थी, जिसके बाद अहले अजोदन हज़ारों की तादाद में नूर इस्लाम में रंगे गए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।